بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین حبیبنا وحبیب رب العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد آواز کوئی نہیں ہے آواز بند بیٹھ جائیں جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں کوئی بندہ کھڑا نہ رہے آپ میں کوئی ڈسپلن کوئی تنظیم کوئی نظم کچھ بھی نہیں بیٹھ جاؤ بیٹھو جو نہیں بیٹھتا پکڑ کے نکال دو باہر بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں جی علامہ صاحب بیٹھ جائیں بس ٹھیک ہے صاحبزادہ فیصل جاوید نقشبندی صاحب دارالعلوم غوثیہ رضویہ دیدو والی تحصیل ڈسکہ کے محتمم ناظم اعلیٰ علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب دیگر ممتاز علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں معززین علاقہ اس ادارے کے اساتذہ کرام طلباء کرام اور آج تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت سے فیض یاب ہونے والے حفاظ کرام ان کے سرپرست احباب جو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے اس جامع مسجد اور اس دارالعلوم کی انتظامیہ کے معزز عہدیداران اراکین معاونین اور حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آج تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کرنے والے حفاظ کرام ان کے سرپرستوں ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس
قرآن کریم کے نور سے ان کے ظاہر کو، باطن کو، جسم و جاں کو، قلب و ذہن کو منور و معطر فرمائے، اور اللہ تعالی انہیں زندگی کے آخری سانس تک اس امانت حفظ قرآن کریم کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا اتنا جلیل القدر کلام ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ ہم نے اپنی اس امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا آسمانوں نے اپنی رفتوں کے باوجود، زمین نے اپنی وسعتوں کے باوجود، اور پہاڑوں نے اپنی بلندیوں کے باوجود اس بار امانت کو اٹھانے سے عاجزی کا اظہار کیا۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ تو اس امانت کو انسان نے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور اسے تمہاری طرح عقل و شعور کی نعمت عطا کرتے تو لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللہ اے انسان تو دیکھتا کہ پہاڑ قرآن کی جلالت کے آگے جھک جاتے، پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو وہ قرآن جسے دنیا کی کوئی طاقت اٹھا نہ سکی، تو اس کو کس نے اٹھایا؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک بلسان عربی مبین لتکون من المنذرین۔ جس بار امانت کو آسمان نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکی، پہاڑ نہ اٹھا سکے، اس کو اٹھایا تو قلب محمد مصطفیٰ نے اٹھایا۔ اسے جبریل امین لے کر آئے اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا فصیح عربی زبان میں۔ یہ قرآن اتنا عظیم المرتبت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ جب کسی میں شعور ہو اس امانت کا تو اللہ کا ذکر کیا جائے، اور قرآن اللہ کا ذکر ہے تو فرمایا کہ دل دہل جاتے ہیں، دل لرز جاتے ہیں۔
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا کہ جب ان پر قرآنی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ اس قرآن میں اتنی جلالت ہے، اتنا دبدبہ ہے، اتنی شوکت ہے کہ اللہ فرماتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر میرا رب فرماتا ہے کہ ان کے دل اور ان کی جلدیں اور کھالیں اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب باران رحمت برستی ہے تو جب نرم زمین پر برستی ہے تو زمین اس کے پانی کو جذب کرتی ہے اور زمین پر سبزہ اگتا ہے، گل و گلزار ہو جاتا ہے، باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ یہی بارش جب پتھروں اور چٹانوں پر برستی ہے تو پانی بہہ کر چلا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جن کے دل نرم ہوتے ہیں ان پر جب اللہ کے کلام کے انوار و تجلیات کی بارش برستی ہے تو اس کو جذب کرتے ہیں۔ جب وہ اس کو جذب کرتے ہیں تو اعمال صالحہ کی صورت میں برگبار آتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بارش ان دلوں پر برسے کہ جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ قلوبہم کالحجارہ، ان کے دل پتھر کی مانند سخت ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اس کے انوار کو، تجلیات کو، برکات کو جذب نہیں کرتے۔ آپ بھی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کہ جب آپ پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیا آپ کے دل نرم ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کے دل قرآن کے نور کو جذب کرتے ہیں؟ کیا آپ کا باطن نورانی ہو جاتا ہے؟ نعرے تو بہت لگاتے ہیں، نعت خواں بھی، قوال بھی، وائز بھی کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، لیکن اس فرمائشی سبحان اللہ سے کوئی تبدیلی تو نہیں آتی۔ اگر یہ سبحان اللہ اس کی پوری معنویت کو سمجھ کر یہ سبحان اللہ کہا جائے تو حدیث پاک میں ہے سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں اتنا نور ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ساری ظلمتوں کو منور کر دیتا ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے اندر کی ظلمتیں بھی منور ہوتی ہیں؟
آپ اس کی برکات کو جذب کرتے ہیں، آپ میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ جبکہ حدیث میں ہے کہ ایک حرف کوئی پڑھ لے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ ایک بار الف لام میم پڑھو گے تو 30 نیکیاں ملیں گی، 30 گناہ معاف ہوں گے، 30 درجے بلند ہوں گے، مگر اس قرآن کو سمجھ کر پڑھو، اس کی تجلیات کو اپنے اندر جذب کرو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میدان حشر میں جب 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیں جمع ہوں گی تو آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی؟ اگر کسی ایک میدان میں 100 ملکوں کی فوجیں جمع ہوں تو ہر ایک کی یونیفارم الگ ہوتی ہے، ہر ایک کو اس کی یونیفارم سے پہچانا جاتا ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ 1,24,000 یا کم یا زیادہ انبیاء کی امتیں جب ہوں گی تو آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، جدھر جائیں گے غلامان مصطفیٰ میدان حشر میں سارے نبیوں کی امتیں دیکھیں گی کہ ان کے آگے بھی نور ہے، ان کی دائیں جانب بھی نور ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے صحابی ہیں، ان کے رفیق ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، کریم ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو جب بھی دیکھے گا یا انہیں رکوع میں پائے گا یا سجدے میں پائے گا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر سجدوں کی نورانیت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن اس شان والا کلام ہے، اگر اس قرآن کو، اس کے مقام اور مرتبے کو جان کر اسے پڑھا جائے، سینے میں محفوظ کیا جائے، اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے
تو فرمایا کہ جس نے قرآن یاد کیا وَاسْتَظْهَرَهُ، یاد کر کے بھلایا نہیں ہے، اس کی منزل کو یاد کرتا رہا، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس حافظ کا مقام یہ ہوگا کہ اس کے آباء و اجداد، امہات و جدات میں سے ایسے 10 افراد جن کے لیے جہنم کی ڈگری صادر ہو چکی ہوگی، اس حافظ کی شفاعت کی برکت سے اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ فرمایا کہ جس نے قرآن کو یاد کیا تو قیامت کے دن اس کے والد کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، نورانی تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی کہ یہ سورج اتر کر کسی کے گھر میں آ جائے۔ پھر آپ لوگ تو خوش آواز کو داد دیتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الذی یقرأ القرآن ویتعتع وہو علیہ شاق، کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کی زبان میں تتلاہٹ ہے، رکاوٹ ہے، وہو علیہ شاق، مشکل سے پڑھتا ہے، روانی سے پڑھ نہیں پاتا۔ تو حضور نے فرمایا اگر روانی سے اور آواز کی شیرینی سے پڑھنے والے کو 1 اجر ملے گا تو لکنت سے پڑھنے والے کو 2 اجر ملیں گے۔ میں پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم وحسنوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن میں حسن پیدا کرو، دلکشی پیدا کرو، زینت پیدا کرو۔ حضرت طلق سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنی آوازوں سے قرآن میں حسن پیدا کرو، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ جو قاری لمبی سانس سے پوری سورت پڑھ لے گا تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا۔ یہ قرآن سانس کی پریکٹس کے لیے نہیں آیا، نے فرمایا کہ الذی یقرأ وأریت یخشی اللہ، حسن کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ پڑھے تو آپ کو لگے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے۔ آج کل یہ قوم 30 سال سے تو نعت خوانوں کو، قوالوں کو پال رہی تھی، میں متنبہ کر رہا تھا کہ اس کلچر کو چھوڑو، کیونکہ رات 11 سے 4 بجے تک نعت خوانیاں اور نوٹ پھینکنا، نماز نہ عشاء کی نہ فجر کی، یہ کون سا عشق رسول ہے بھائی؟
یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ان قوالوں کو کبھی نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے؟ تو آپ آج کل مووی ہے تو پھر نئے نئے بنڈل لے کے آتے ہیں شان دکھانے کے لیے. کیونکہ یہ بڑے عاشق ہیں. نعت خواہ 5 نعتیں یاد کر لی ہیں. قوال. تو جب ناموس رسالت کا وقت آتا ہے، ختم نبوت کا وقت آتا ہے، ناموس قرآن کا وقت آتا ہے، تو پہلی سب میں یہ نعت خواہ قوال اور جعلی پیر ہوتے ہیں، عامل ہوتے ہیں. کبھی دیکھا ہے کہیں؟ تو آپ کے نزدیک تو بڑے عاشق وہ ہیں. یہ تو آپ کی عقل کا عالم ہے. کہ سمجھتے ہیں نوٹ پھینک کے ہم پہنچ گئے جنت میں. ایسا آسان ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ نوٹ پھینک کے اور عاشق بن جاؤ گے. تو اگر حضور کی محبت میں کرتے ہو تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ صدقہ جاریہ میں خرچ کرو، ان شعبوں میں خرچ کرو. نعت خوانوں قوالوں کے بنگلے نہ بناؤ، ان میں خرچ کرو کہ جس کا فیض جاری رہے. آج اگر اتنے حافظ کسی قاری نے بنائے ہیں اور اس کو کسی نے پڑھایا ہے اور کسی نے اس کا خرچہ اٹھایا ہے، ان کو بھی ثواب مل رہا ہے. نعت خوانوں اور قوالوں کے بنگلوں سے نہیں مل رہا، صدقہ جاریہ سے مل رہا ہے. تو ان مدارس میں آؤ، ان حفاظ کا، قراء کا، عالم بننے والوں کا خرچہ اٹھاؤ، تاکہ کل یہ جب میدان میں اللہ کے دین کا کام کریں تو آپ مر بھی جائیں تو آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا رہے. پھر جب رونقیں ماند پڑ گئیں تھوڑی سی، تو پھر کہا جی عمرے کے ٹکٹ تقسیم ہوں گے. یہاں بھی میں نے کئی اشتہار دیکھا. اب یہ ہو گیا. عمرہ کرانا ہے تو کسی نیک بندے کو تلاش کرو، اس کو پتہ ہو، تمہیں پتہ ہو، رب کو تو پتہ ہے. یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ ہر مسلمان کو عمرہ کرانا ہے، پیسے والے جا کے کریں. یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہر مسلمان کے بچے کو نبی کا سچا امتی بنانا ہے، اور اس کے کارخانے یہ مدارس ہیں. ان مدارس کے ساتھ جڑو، علماء کے ساتھ جڑ کر رہو، تعلیم کو عام کرو. ایک ٹکٹ پر آپ ایک عالم حافظ کا سال کا خرچہ اٹھا سکتے ہو. وہ دین پڑھے گا، وہ قرآن یاد کرے گا، اور شب و روز پڑھے گا تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو اللہ کے رسول سے ہی پوچھ لیا کرو کہ حضور نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اعمال کا کھاتہ بند.
نمازیں پڑھ رہا تھا کھاتا بند، روزے رکھ رہا تھا کھاتا بند، تلاوت کر رہا تھا کھاتا بند، حج کر رہا تھا کھاتا بند۔ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ میں لگاؤ گے تو وہ کھاتا کبھی بند نہیں ہوگا، وہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ آپ قبر میں چلے جاؤ گے لیکن آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ مثلا اس مسجد بنانے میں جنہوں نے پیسہ لگایا وہ اس دنیا سے چلے گئے یا چلے جائیں گے، یہ مسجد آباد ہے تو ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ فرمایا کہ صدقہ جاریہ او علم ينتفع به، یا علم نافع، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا کرے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی قبر میں ہے، تکلیف میں ہے، کرب میں ہے، اچانک اسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں، وہ حیرت سے عرض کرتا ہے کہ یا رب انا ذالک، اے پروردگار یہ اچانک کرم کیسے ہو گیا؟ جہنم کی گرم ہوائیں آ رہی تھیں، یہ ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے آنے لگ گئیں؟ اسے جواب ملتا ہے ھذا لدعاء ولدک لک، تم دنیا میں جو نیک اولاد چھوڑ کر آئے ہو اس نے تمہارے لیے دعا کی ہے کہ بچہ 4 سال کا ہوا، استاذ کے سامنے بیٹھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ کی رحمت کو غیرت آتی ہے کہ اس کا ننھا سا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ بھی کسی کے بچے ہیں جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، نشے میں مبتلا ہیں، فتنوں میں مبتلا ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، لیڈروں کی بات مانیں گے۔ کیا یہ لیڈر تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے؟ وہ خود بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہاں جا کر یہ کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، وہاں کہیں گے یا اللہ ہم نے ان لیڈروں کا، ان بڑوں کا، ان کہا مانا، انہوں نے ہمیں تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ہمارا بیڑا تو غرق ہوا، ان کو ہم سے بھی ڈبل عذاب دے، وَلَعْنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر بڑی لعنت فرما۔ تو وہاں تو پھر کام نہیں آئیں گے۔ تو وجہ یہ ہے کہ قبر کو بھول گئے ہو آپ لوگ۔ روز اکثر جنازے دیکھتے ہو، حضور نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا مگر اب میں کہتا ہوں کہ جایا کرو۔ فإنها
تذکر الآخرہ و تزہد الدنیا. قبرستان میں کبھی کبھی جاؤ گے تو پھر سوچو گے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. یہ بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے تھے، عشرتوں میں تھے، آج 6 فٹ کے گڑھے میں لیٹے ہوئے ہیں. نہ دولت قبر میں گئی، نہ کارخانے قبر میں گئے، نہ اولاد قبر میں گئی. کبھی دیکھا کوئی بیٹا باپ کے ساتھ لیٹ گیا ہو؟ اور فرمایا کہ اس سے دنیا کی ناپائیداری کا پتہ چلتا ہے. اسے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، موت کو کبھی کبھی یاد کر لیا کرو. فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وہ کل جو 24 گھنٹے کے بعد آ رہا ہے، ہفتے کے بعد آنے والا ہے، مہینے اور سال کے بعد آنے والا ہے، 50-60 سال کے بعد آنے والا ہے، اس کی تو بڑی تیاریاں کرتے ہو، پلاننگ کرتے ہو، منصوبے بناتے ہو، بنگلے بناتے ہو، دکانیں بناتے ہو. لیکن فرمایا کہ وہ کل جو تمہاری موت کے بعد آنے والا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں اور آنائیوں، چمک دمک، آب و تاب میں کھوئے ہوئے انسان تھوڑی دیر کے لیے رک کر، میرا رب فرماتا ہے، اس کل کے بارے میں سوچو جو تمہاری موت کے بعد آئے گا. جب قبر کے تاریخ گڑھے میں لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس کی بھی کوئی تیاری ہے؟ فرمایا کہ علمت نفس ما قدمت واخرت. وہاں ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ آگے کیا بھیجا ہے، اور پیچھے کوئی صدقہ جاریہ کا چھوڑ کر آیا یا نہیں آیا. تو حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابری سبیل. دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے مسافر ہوتا ہے، رات کسی سرائے میں ٹھہرا، اگلے دن اپنی منزل کی طرف چلا گیا. یہ لوگ جو بڑے بڑے بنگلے بناتے ہیں کروڑوں روپے کے، سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ واش روم پر خرچ کرتے ہیں. باہر سے اس کی چیزیں منگواتے ہیں، بعض تو ملینز کے اسباب سے، لاکھوں کے حساب سے غسل خانے بیت الخلاء پر خرچ کرتے ہیں. بیگمات جب بنگلہ لینے جاتی ہیں 25 کروڑ کا، 30 کروڑ کا، تو یا تو کچن کو دیکھیں گی یا بیت الخلاء کو دیکھیں گی، واش روم کو. لیکن کبھی سنا ہے کہ 10 لاکھ کا یا 20 لاکھ کا واش روم بنا ہے، ضرورت سے زیادہ کوئی ٹھہرتا ہے وہاں؟ کبھی سنا ہے کوئی جا کے لیٹ گیا ہو وہاں؟ تو پھر فرمایا کہ دنیا سے ایسا ہی تعلق رکھو، ٹائم پاس کرنے کا، وقت گزارنے کا، کیونکہ اگلی منزل تو آگے ہے جہاں آپ نے جانا ہے. مسجدیں آباد نہیں ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، کیونکہ نوٹ پھینک کر آپ عاشق بن جاتے ہیں. کتنا سستا عشق ہے ماشاءاللہ. ہاں اللہ کا خوف کرو.
اپنے بچوں کو بھی تعلیم دو دین کی، اور اگر اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے تو جنہوں نے اپنے بچے دین کے لیے دیے ہیں ان کو گود لے لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی صنعت، تجارت، زراعت، حرفت، ملازمت، روزگار، کاروبار کو چھوڑ کر فل ٹائم کل وقتی دین کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ یہ کام بھی ضروری ہیں۔ فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو جب سب نہیں نکل سکتے تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا ہر علاقے، ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر قبیلے، ہر برادری سے کچھ لوگ نکلیں فل ٹائم ود آل ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن، اپنے آپ کو وقف کر دیں اللہ کے دین کے لیے۔ یا اللہ تیرے دین کے لیے وقف کر دیں، تو نعت خواں بنے، قوال بنے، جعلی عامل بنے۔ فرمایا نہیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، میرے رب نے فرمایا کہ میرے دین کو فقیہ کی ضرورت ہے، میرے دین کو مفسر و محدث کی ضرورت ہے، میرے دین کو عالم کی ضرورت ہے۔ وہ عالم بنے، فقیہ بنے، مفسر بنے، محدث بنے، مبلغ بنے، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب واپس اپنی قوم میں جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اس لیے بیٹھ جاؤ، کوئی بندہ ہلے نہیں، آواز نہیں آئے۔ اس لیے اپنی دینی ذمہ داری کو سمجھو۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر دین نہیں پڑھا، سیدھا بیٹھو بیٹا، بیٹھ جاؤ، تو بوڑھے ہو گئے ہو تو شرم کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو میرے آقا کی عمر مبارک 40 سال تھی، 23 سال نازل ہوتا رہا، اور جب تکمیل ہوئی تو میرے آقا کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ صحابہ کوئی بچپن میں، لڑکپن میں مسلمان ہو گئے، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں۔ اس لیے بہت سے لوگ جنازے میں کھڑے ہو جائیں گے، جنازے پڑھنا نہیں آتا۔ ان مدرسوں میں آ کے بیٹھو، بابے ہو، بوڑھے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرمانے کی بات نہیں ہے۔ دین کو نہ سیکھنا یہ شرم کی بات ہے، دین کو سیکھنا اعزاز کی بات ہے۔ اگر ڈھلتی ہوئی عمر میں سیکھ رہے ہو تو یہ سوچو کہ میں صحابہ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ وہ مکتب نبوت کے طالب علم تھے۔ حضرت عمر بن عاص حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ ابسط یدک لیبایعک، یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیں تاکہ میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کروں۔ حدیث میں فبسط یدہ،
اللہ کے رسول نے ہاتھ بڑھا دیا، وما علی الا البلاغ المبین۔